نظم کا مطلب ہے، جس دیس میں آٹے چینے کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نہ لائی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ گزشتہ 3 سال میں حکمران طبقے کی کارکردگی دیکھ کے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ سر سے پاؤں تک ایک سلیکٹڈ جھوٹا مجسمہ ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم دوبارہ آپ کے ساتھ واپس آئے ہیں، علامہ صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے پارلیمنٹ پہ جو شعر و شاعری ہوئی بڑی عوامی اور انقلابی قسم کی، اس کے بارے میں ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ تو آئے جی علامہ صاحب، وہ جو عائشہ رجب، ہاں جی جو عائشہ رجب اور وہ جو محمد علی صاحب ہیں، علی احمد صاحب، علی محمد صاحب، ہاں بڑے پیارے، علی محمد خان صاحب جو ہیں، ان کی آپس میں ایک وہ جواب کے طور پہ بھی انہوں نے جو ہے عائشہ رجب کو مشاعرہ برپا کیا اسمبلی میں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ مجھے ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے شعروں کے ذریعے قوم کا درد سمجھا ہے۔ عائشہ رجب صاحبہ نے وہ شعر بیان کیا ہے، البتہ تھوڑی سی وہ لکنت تو آ جاتی ہے، جن کو شعر و شاعری سے زیادہ دلچسپی نہ ہو تو لکنت تو آئی ہے، لیکن وہ جو اس میں باتیں کی گئی ہیں وہ اشعار بہت ہی ریلیونٹ اور مناسب ہیں۔ اور جو جواب میں علی محمد صاحب نے جو فرمایا کہ جی امید جو ہے وہ ہونی چاہیے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ امید تو شاعر جو ہے وہ امید کو کبھی مرنے نہیں دیتا، لیکن میں اس پہ میں حیران و پریشان بہت ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتہ سارا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کے اوپر بیت کیا رہا ہے، ظلم کیا کیا ہو رہے ہیں، لیکن یہ ساری تو مقتدر پارٹیاں ہیں اور اپنے اپنے عہد میں، اپنے اپنے اقتدار میں یہ شعر ان سب پہ فٹ آتے ہیں۔ اور وہ جو امید کی بات کر رہے ہیں، کچھ شعر پڑھے ہیں تو ایک دو تین شعر میں جو میرے اپنے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے۔ اور امید کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے، کچھ کرنے کو من کرتا ہے، ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے، کچھ کرنے کو من کرتا ہے۔ وہ زلف کی گھنی چھاؤں، وہ آنچل کا لہرانا، پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چرانا، پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدحالی کے اس عالم میں، پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدحالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے۔ کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو، کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو، وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا۔ ہاں میں کچھ کمزور سہی، ہاں میں کچھ لاچار سہی، ہاں میں کچھ کمزور سہی، ہاں میں کچھ لاچار سہی، پر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، انشاءاللہ 2023 میں ایک بار پھر انصاف سرکار۔ وہ اس لیے امید کی بات کر رہے ہیں علی محمد صاحب کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی مضبوط پروگرام یہ دکھانے کے لیے کوئی بات ہے نہیں۔ مجبوریاں بہت ہیں، اس حکومت کو مجبوریاں درپیش ہیں، اور یہ پہلا بجٹ انہوں نے اچھا بھی دیا عمران خان صاحب نے، لیکن میں آپ کو ایک اور علی محمد صاحب بتا دوں کہ ٹیکسز نہیں لگائے جتنا ہو سکتا تھا، مجبوریاں ہیں، غربت ہے، قرضے ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن جس آدمی کا یہ ملک ہے نا، جو غریب آدمی ہے اور جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اور جسے آپ امید دلا رہے ہیں، میری جان پپیاں کروں آپ کی علی احمد صاحب، علی محمد صاحب، وہ اس کو ابھی بھی کوئی فائدہ نہیں، نوکریاں نہیں نکلی۔ دیکھو میں بے روزگار بیٹھا ہوں علامہ آپ کے سامنے، یہ لڑکا جو ہے یہ بے روزگار ہے، ہم تو اپنی مزدوری کرتے ہیں، یہاں محنت کرتے ہیں، سیلف انٹرپرینیور ہیں ہم، تو اس کو بھی تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ 20,000 والا جو آپ نے بنایا ہے وہ بھی بس ایسے ہی وہ پی نٹس ہیں، پی نٹس، مونگ پھلیاں آپ نے دے دی ہیں۔ اور وہ جو عائشہ رجب صاحبہ نے اشعار سنائے ہیں، ان کی اپنی پارٹیوں کے اقتدار کے دوران یہ اشعار اور زیادہ یوں کر کے ایسے فٹ آتے تھے۔ میں سناتا ہوں اشعار، اور آپ کو جو آج کی صورتحال جو اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں
پاکستانی عوام کے اوپر جو بیت رہا ہے اور جس نتیجے پر پہنچے ہیں، میں وہ سناتا ہوں، فرحت عباس شاہ کے اشعار سناتا ہوں کہ ممکن تھا جتنا حشر اٹھایا گیا سمجھ. علی محمد صاحب، اگر آپ نے اس کا جواب مجھے ایک شعر کا دے دیا نا تو میں مانوں گا. اور عائشہ رجب صاحبہ، اپنے اب جب حکومت ہو مخالف پارٹی کی تو پھر تو شعر پڑھنے آسان ہے. اپنی حکومت میں پڑھتے نا اور کچھ کر کے دکھاتے تو ہمیں پتہ چلتا. شعر سنے کہ ممکن تھا جتنا حشر اٹھایا گیا سمجھ، جمہوریت کو کھیل بنایا گیا سمجھ. یہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت آپ نے جو پچھلے دنوں میں جو گھسن مکی کر دی ہے، جو کچھ دکھا دیا ہے، جو آپ نے باکسنگ کی آپ نے اور جوڈو کراٹے کی آپ نے جو اس میں قانون سازی فرما دی ہے، وہ اس کا بڑا مزہ آیا ہے. تو اسی لیے تو ہم آپ کو بھیجتے ہیں ایوانوں میں کہ آپ جائیں اور وہاں جا کے آپ کشتی لڑے اور کشتیاں لڑتے رہے. آپ نے بہت احترام کیا. ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کا احترام کریں، آپ سب نے مل کے بہت احترام کر لیا. بھئی اگر بجٹ آیا تھا تو اس پر ڈسکس کرتے، ان سے پوچھتے کہ ریسورسز کتنے ہیں ہمارے پاس اور ریسورسز کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے، پاکستان نے ارن کتنا کیا اور کہاں کہاں سے ارن ہونا مزید ممکن تھا. بلوچستان سے پوری دنیا کی کمپنیاں بڑی بڑی منرلز اٹھا کے لے گئیں، ہم نے دے دی. تو اس پہ تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ کتنا ریسورسز ہیں. آئندہ 5 10 سال 50 سال 100 سال اگر آج ہم کوئی کام کریں، جیسے سیاحت پہ کام ہو رہا ہے، جیسے شجرکاری پہ کام ہو رہا ہے، تو کل کو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں. بات تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. آپ گھسن مکی، آپ نے کشتیاں لڑنی شروع کر دی. میں دیکھیں، ممکن تھا جتنا حشر اٹھایا گیا سمجھ، جمہوریت کو کھیل بنایا گیا سمجھ. چاروں طرف سے مات لگائی گئی میری، یعنی مجھے تو آپ نے عوام کو تو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. شطرنج اس طرح سے بچھایا گیا سمجھ. یہ تو شطرنج ہے سارا ہمارے لیے. تو ہم تو جب سے 70 سالوں سے 75 78 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی سارا کچھ نظر آ رہا ہے. اعلیٰ فریب کاری سیاست کہی گئی، چکمے دیتے رہے ہیں آپ ہمیں. اعلیٰ فریب کاری، امیر عباس شاہ اعلیٰ واہ تو کر دے یار. شکریہ. اعلیٰ فریب کاری سیاست کہی گئی، مہروں کو آگے پیچھے بڑھایا گیا سمجھ. مرنے کو میں ہوں، جینے کو ہیں چور 4 لوگ. کہ جو لوگ آپ خود کہتے ہیں چور چور چور، وہ تو آپ بھی مزے میں ہیں. اور مر کون رہا ہے؟ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کیا صورتحال ہے. او بھائی، ہسپتال ہی بنا دیتے. ہسپتالوں کو پچھلی حکومتوں نے اٹانومس باڈی بنایا. پرائیویٹ یہ جو جتنے ہسپتال ہیں تجارتی ہسپتال بنا کے غریب آدمی جا نہیں سکتا. ابھی ہماری بیگم بیمار ہوئی ہیں، مجھے پتا ہے کیسے علاج کروایا. اور ہر شخص کے ساتھ یہی کچھ ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس طرف آپ کا دھیان کبھی نہیں گیا کہ مرنے کو میں ہوں، جینے کو ہیں چور 4 لوگ. اور مجھ کو یہ نظام سکھایا گیا سمجھ. پرائیویٹ ہسپتالوں، تجارتی ہسپتالوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے منافع ارن کریں، تجارت بن جائے علاج. زندگی موت آپ نے علاج خریدنا ہے. ریاست کی ذمہ داری ادھر کبھی دھیان گیا کسی کا؟ اس پہ تو کبھی بحث نہیں ہوئی کہ یار اتنے ہسپتال بناؤ، غریب آدمی وہاں علاج کرے. وہی پرانے ہسپتال بنے ہوئے ہیں. ایک آدھ ہسپتال یہ چیریٹی پہ بنایا تھا عمران خان صاحب نے، حکومت پہ وہ نہیں بنایا تھا. اور میں اپنی ذاتی طور پہ تو میں بھی وہاں سے محروم لوٹ گیا. انہوں نے کہا جی آپ کے تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، اور بات بھی ضرور ہے لگتی نہیں ہے، لیکن علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا کتنی ٹیکنیکل بات ہے. اور ایک ہسپتال پورے ملک کو کیسے، واحد ایک CMH ہے جہاں سے جا کے کوئی سستے داموں کوئی مؤثر علاج ہوا، زندگی بچ گئی ہماری بیگم کی. ورنہ تو گئے تھے ہم تو، ہمارے تو روٹی پکا کے دینے والا کوئی نہیں. کیوں کر چڑھائی کی گئی بلوے کی شکل میں، کیوں کر میرے گھروں کو جلایا گیا سمجھ. اور یہ شعر دیکھیں کہ ہر روز ایک اور دھماکے کی آڑ میں ہر روز اپنا کام چلایا گیا سمجھ. بحث ہوتی ہے کسی، جب بھی پاکستان کے اندر کسی سیریس مسئلے پر بحث ہوتی ہے، یا بارڈر پہ جنگ چھڑ جاتی ہے، یا دھماکے ہو جاتے ہیں،
یا کوئی حریم شاہ تشریف لے آتی ہے، وہ ایشو اٹھا دیا جاتا ہے، میرے زخموں میرے دکھوں کی بات پھر اس میں بیٹھ جاتی ہے۔ میں کیا کون سا شعر سناؤں، جھوٹے کہانی کار معزز ہیں شہر میں، منظر تھا اور دکھایا گیا مجھے، اور یہ دکھایا گیا سمجھ، یعنی یہ ہے کچھ اور بتایا کچھ اور جاتا ہے۔ تو یہ جو ظلم ہے یار امیر عباس شاہ، یار آپ دوستوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہمیں چکر دینے کا ہے۔ اور یہ دیکھیں، کوئی تو اہل حق بھی نظر آئے بولتا، فرحت تجھے اسی لیے لایا گیا سمجھ۔ حق بولنا سچی بات تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یہ بھی جو بات کر رہے ہیں یہ بھی سکور کر رہے ہیں، پورے سکور کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ایک بڑا انقلابی ہم نے شعر پڑھ دیے، ہم نے فلاں کر دیا، ادھر سے بھی انقلابی پر امید اشعار آ گئے۔ علی محمد صاحب مجھے پیارے لگتے ہیں، عائشہ رضا بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ شکر یہ ہے کہ شعر و شاعری ہوئی ہے، کبھی مجھے لے جائیں اسمبلی میں بتاؤں کہ اصلی شعر کیا ہے اور عوام کی حالت کیا ہے۔ دیکھیے بات سنیے، آپ لوگوں کو تو ہم اقتدار میں لے آتے ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے، ہمیں آپ روٹی روزی سے اور دور کاری، یہ جو ایک دوسرے کو اٹا پٹک ہے، دھینگا مشتی اب بند کریں، اور یہ اشعار کو جو ہے نا، اشعار کو اب آپ جھوٹا کر دیں گے وہاں بول کیونکہ آپ کے اندر سے ایمان نہیں ہے، ان پہ آپ سکورنگ کر رہے ہیں، بس سکور برابر کر رہے ہیں۔ اگر عائشہ رضا صاحبہ ایمان ہے آپ کا تو آپ اپنے حلقے کے لیے مانگیے، بھیک مانگیے، دھکے کھائیے، وہاں لگوں گا وہ کچھ کیجیے، کچھ بھی ہے، اپوزیشن میں رہ کے بھی کام کیجیے، 100 طریقے ہیں۔ اور علی احمد صاحب کون سی امید کے چراغ دکھا رہے ہیں آپ مجھے پوری دنیا کے شکنجے دکھائیں۔ پوری دنیا طاقتور ممالک جو ہیں وہ اپنے ملکوں کی انٹرسٹ میں ہمارے جیسے ملکوں کو یرغمال رکھتے ہیں، کیا پالیسی ہے اس میں؟ کتنا ادھر سے ہم بلاک شفٹ ہوتا ہے تو چین کی طرف، چین سے بلاک ہوتا ہے امریکہ کی طرف، سعودی عرب سے اب پیچھے ہٹ گیا، سعودی عرب کے سال لگ گئے، کبھی ایران کے ساتھ تعلقات خراب، کبھی ٹھیک ہو گئے، کبھی یہ کبھی وہ۔ اپنا کیا ہے ہمارا؟ ہم تو اپنا کچھ بتائیں نا۔ بلوچستان میں ہم تو ابھی تک صرف اپنا افواج پاکستان صرف بیچاری شہید ہوتے ہیں، دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حکومت وہاں جا کے منرلز پہ وہ جو آئل کا ڈھنڈورا پیٹا تھا، تیل نکلا ہے، تیل ناکا چکٹا نہیں نکالنے دیا گیا، جو مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نکالنے نہیں دیا گیا۔ تو یہ لابنگ اس لیول پہ کریں کہ حکومت اس لیول پہ لابنگ کرے کہ عوام کو کوئی کچھ سہولت ملے۔ اگلے 50 سال کے منصوبے بنائیے، تھوڑے ان کی طرف بڑھیے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کی مجبوریوں کی، ہمیں حکومت کی مجبوریوں۔ پاکستان ایک مسکین سا غریب سا چھوٹا سا ملک ہے، پتہ نہیں کس طرح ہم نے ڈرو کے لوگوں کو ایسے آنکھیں دکھا کے بچایا ہوا کہ ایٹم بم یہ ہے وہ۔ یہ جو لوگ ایٹم بم کے خلاف ہیں نا، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ نہ ہوتا لگ ابھی تک پتہ گیا ہوتا۔ بات جو ہے نا اشعار سنانے کی نہیں ہے، عوام کا دکھ سمجھنے کی۔ ہاں میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا۔ کوئی اور سوال ہے؟ اچھا میری بات سنیں یار، ہم نے آپ کو جو عوام کو اور ان حکومت کو، حکمرانوں کو سچی تصویر دکھانی ہے، اصلی بات ہم نے کر جانی ہے اور طریقے سے سمجھانی ہے کہ یہ جمہوریت ہے نا، یہ جمہوریت ہماری یہ جھوٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے منہ میں خاک، یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ ابھی تک تو پاکستان کو کوئی نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا، میں آپ کو بتاؤں۔ تو ویورز، جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سوال کا علامہ صاحب نے کیا جواب دیا، اور جو اس کا ہمارے اوپینین میں جو پارلیمنٹ میں جو ہوا اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے، اور کیا بیسیکلی تھی پیچھے بات، جو ہمارا اوپینین ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو اگلے شو میں آپ سے ملیں گے۔ ہمارا سبسکرائب کیجیے، شیئر ضرور کیجیے اس کو، لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، لائک بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے۔ اصلی بات ہم نے آپ کو بتانی ہے، یہ ہے آپ کا اپنا چینل، میں آپ کو بتاؤں سچ بتائیں گے اصلی۔ درمیان میں ہماری کسی سے مخالفت نہیں ہے اور ہم کسی کے حق میں بھی نہیں، غیر جانبدار پاکستانی پوائنٹ آف ویو، عوامی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیں، اگلے شو میں ملیں گے آپ سے۔